آج ڈیوڈ کے فائنل ایئر کا رزلٹ آ چکا تھا۔ وہ کالج سے مارک شیٹ لے کر سیدھے اپنی ممی کی قبر پر قبرستان آیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اپنی ممی کے پسند کے پھول ان کی قبر پر رکھ کر وہ اپنی ممی سے دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اسے انجینئرنگ کے فائنل ایئر میں 82% مارکس ملے ہیں اور آج وہ فرنانڈیز فیملی کا پہلا سافٹ ویئر انجینئر بن گیا ہے۔ مگر اس سال ریسیشن کی وجہ سے کمپنیز کیمپس سلیکشن کے لیے کالج میں نہیں آئیں، بلکہ جن کی جابس تھی انہیں بھی کمپنیز ریسیشن کی وجہ سے نکال رہی تھی۔ نوکری نہ ہونے کی وجہ سے وہ روز کے گھر رشتہ بھی نہیں بھیج سکا۔ روز ڈیکوسٹا ڈیوڈ کی اسکول لائف سے ہی بیسٹ فرینڈ تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ ڈیوڈ جو کہ بہت ہی سینسٹیو اور خوددار انسان تھا، وہ یہی سوچتا تھا کہ جیسے ہی اسے جاب مل جائے گی تب وہ اپنے ڈیڈی کے ذریعے روز کے گھر اس کا رشتہ بھیجے گا۔ روز ڈیکوسٹا بینڈرا پیلی ہل کے ایک بہت ہی امیر گھرانے کی لڑکی تھی، وہیں ڈیوڈ فرنانڈیز ایک مڈل کلاس گھرانے کا لڑکا تھا۔ ڈیوڈ کی ممی پیانو ٹیچر تھی۔ جب ڈیوڈ انجینئرنگ کے سیکنڈ ایئر میں تھا تب ان کی ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ڈیوڈ کے ڈیڈی جو کہ ایک ریٹائرڈ ٹیچر تھے، وہ انہی کے ساتھ اندھیری ویسٹ میں رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ کہیں روز کے پیرنٹس ان کے اسٹیٹس ڈفرینس کی وجہ سے اس رشتے سے انکار نہ کر دے۔ ڈیوڈ بہت کوشش کرتا رہا مگر ریسیشن کی وجہ سے کہیں بھی جاب اوپننگز نہیں تھی۔ اس نے ماسٹرز کرنے کے لیے اسکالرشپ پر USA جانے کا بھی پلان بنایا تھا، مگر اس کے فادر بہت زیادہ بیمار رہتے تھے، اس لیے وہ ان کو اکیلے بامبے میں چھوڑ کر جا نہیں سکا۔ 8 مہینے کے بعد جب دھیرے دھیرے ریسیشن ختم ہونے لگا تب ایک دن ڈیوڈ کو ایک نوکری مل ہی گئی۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ سب سے پہلے اپنی ممی کی قبر پر گیا اور پھر وہاں سے گھر آ کر ڈیڈی کو خوشخبری دی۔ 2 ہفتے سے روز ڈیوڈ سے ناراض تھی کیونکہ اس نے اب تک اپنا رشتہ نہیں بھیجا تھا، جس کی وجہ سے وہ ڈیوڈ سے بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ اس لیے گھر آ کر اس نے روز کو میسج بھیج کر جاب ملنے کے بارے میں بتایا۔ روز کا کوئی رپلائی نہیں آیا۔ پھر شام میں اس نے روز کو کال کیا۔ روز نے کال اٹینڈ کیا، اسے جاب ملنے کی مبارکباد دی، پھر بھری ہوئی آواز میں بتایا کہ 3 دن پہلے اس کے پیرنٹس نے اس کا رشتہ ان کے بزنس پارٹنر کے بھائی کے بیٹے البرٹ سے کر دیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کے ڈیڈی کے بزنس پارٹنر ان کے بیسٹ فرینڈ بھی ہیں اور ان کے ہماری فیملی پر بہت احسانات ہیں، جس کی وجہ سے جیسے ہی البرٹ کا رشتہ آیا اس کی فیملی نے اس رشتے کے لیے فوراً ہاں کر دی۔ 2 مہینے بعد اس کی شادی طے ہوئی ہے۔ روز فون پر روتے ہوئے بتانے لگی کہ وہ ڈیوڈ کے رشتہ بھیجنے کا انتظار کرتے کرتے بہت ٹوٹ چکی تھی۔ وہ کسی نہ کسی وجہ سے اسے آنے والے ہر رشتے سے انکار کر دیتی تھی۔ جب ایک دن اس نے ہمت کر کے اپنی بھابھی سے کہہ کر ڈیوڈ سے شادی کرنے کی بات کہی تو یہ بات جان کر اس کے ڈیڈی نے صاف انکار کر دیا۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ڈیوڈ جاب لیس ہے اور مڈل کلاس فیملی کا لڑکا ہے تب تو وہ اور زیادہ ناراض ہو گئے، اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے جلد بازی میں کچھ ہی دنوں میں اس کا رشتہ طے کر دیا۔ روز ایک مہذب اور فرما بردار بیٹی تھی۔ وہ اپنے پیرنٹس سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے اس نے ان کے ڈیسیجن کے آگے پھر کچھ نہ کہا اور ہار مان لی، کیونکہ ڈیوڈ کا انتظار وہ 8 مہینوں سے کر رہی تھی۔ روز فون پر روتی رہی اور ڈیوڈ سے معافی مانگتی رہی۔ ڈیوڈ بھی بہت خوددار اور ویل مینرڈ لڑکا تھا۔ ڈیوڈ نے اسے دلاسا دیا اور بہت سمجھایا کہ تمہاری فیملی نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اس نے کہا، میں جانتا تھا
کہ ہمارا اسٹیٹس ڈفرینس ہم دونوں کے درمیان ہمیشہ ایک دیوار کی طرح رہے گا۔ اور دیکھو وہی ہوا۔ اس نے روز کو آنے والی زندگی کے لیے بیسٹ وشز دیے اور شادی کے لیے مبارکباد دی۔ اس دن کے بعد اس نے نہ تو کبھی روز کو کال کیا نہ کوئی میسج بھیجا، جبکہ روز نے شادی سے پہلے 2 بار اسے کال اور میسج کرنے کی کوشش ضرور کی تھی، مگر ڈیوڈ نے روز کی بھلائی کے لیے کبھی رسپونڈ نہیں کیا۔ روز بھی سمجھ گئی تھی کہ ڈیوڈ کو بہت برا لگا ہے۔ دھیرے دھیرے اب ڈیوڈ روز کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ روز کے ان لاز امریکہ میں ویل سیٹلڈ تھے۔ وہاں ان کا چین آف ریسٹورانٹس کا بزنس تھا۔ روز شادی کے بعد امریکہ شفٹ ہو گئی۔ اس کا شوہر البرٹ بہت امیر تھا۔ اس کے پاس بنگلہ، گاڑیاں، نوکر، بے انتہا پیسہ اور ہر وہ چیز تھی جس کی انسان خواہش کرتا ہے۔ وہ ہنی مون کے لیے روز کو سوئٹزرلینڈ لے گیا، پھر وہاں سے انگلینڈ، اٹلی، جرمنی اور ایسی بہت سی کنٹریز کا ٹرپ کروایا۔ روز کی زندگی کسی فیری ٹیل سے کم نہ تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی جنت سی ہو گئی ہے۔ پورے 2 مہینے گھومنے کے بعد وہ لوگ امریکہ واپس آ گئے۔ البرٹ جو دن بھر ایک جینٹل مین کی طرح رہتا تھا، مگر رات کو شراب پی کر اور نشے کے ٹیبلٹس کھا کر وہ ایک حیوان بن جاتا تھا۔ وہ روز کے ساتھ کچھ ایسے سلوک کرتا تھا کہ اس کی زبردستی اب زیادتی اور ظلم لگنے لگ رہی تھی۔ وہ روز کے انکار کرنے پر اسے پیٹتا تھا اور اسے سگریٹ اور لائٹر سے جلاتا بھی تھا۔ روز نے اب تک یہ بات اپنے پیرنٹس کو نہیں بتائی تھی۔ روز کے چہرے سے دن بدن مسکراہٹ جانے لگی تھی اور جسم پر زخموں کے نشان بڑھنے لگے تھے۔ روز اکیلے میں بہت روتی تھی۔ وہ کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی، مگر بنگلے کی ہیڈ سرونٹ جو کہ ایک بڑی عمر کی عورت تھی وہ سب سمجھ رہی تھی۔ ایک دن روز نے اس سے گلے مل کر رونے لگی تو ہیڈ سرونٹ اس کو دلاسا دے کر کہنے لگی کہ تم واپس انڈیا چلی جاؤ بیٹا۔ اس نے روز کو بتایا کہ البرٹ ایک عیاش آدمی ہے، تم سے پہلے بھی وہ اپنی سبھی گرل فرینڈس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا تھا جو اب تمہارے ساتھ کرتا ہے، اس لیے اسے ہر لڑکی چھوڑ دیتی ہے۔ روز یہ سن کر حیران ہو گئی۔ البرٹ 4 دن کے لیے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ اس نے ہمت کر کے اپنے گھر پر ویڈیو کال کر کے اپنے پیرنٹس کو سب کچھ بتایا۔ اس نے اپنے جسم اور چہرے کے زخم اور نشان بھی اپنے پیرنٹس کو بتائے۔ یہ سب دیکھ کر روز کے ڈیڈی کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور انہیں فوراً ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ روز فوراً امریکہ سے انڈیا آ گئی اور البرٹ سے کہا وہ 10 دن میں امریکہ واپس آ جائے گی۔ گھر آ کر اس کے ڈیڈی، ممی، بھائی، بھابھی اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت رونے لگے اور پریشان ہو گئے تھے۔ روز نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے اب واپس نہیں جانا ہے۔ سب نے یہ طے کر لیا کہ وہ اب روز کو البرٹ جیسے حیوان سے چھٹکارا دلا کے رہیں گے۔ انہوں نے روز کے ڈیڈی کے بزنس پارٹنر کو انفارم کیا اور البرٹ کے گھر والوں کو بھی۔ بہت ہی مشکل سے اسے البرٹ سے ڈیورس ملا۔ اب وہ البرٹ کی قید سے آزاد تو ہو چکی تھی، مگر البرٹ بدلے کی آگ میں جھلستا رہا، کیونکہ اس کی فیملی اور ریلیٹیوز میں البرٹ کی کافی بدنامی ہو چکی تھی۔ اس نے روز کو ایک دن میسج بھیجا اور کہا کہ اب میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا جو تم زندگی بھر نہیں بھولو گی۔ اس نے روز کو اس کے اور روز کے کچھ انٹیمیٹ ویڈیوز بھیجے جو اس نے زبردستی کبھی روز کو شراب پلا کر تو کبھی اس کے کولڈ ڈرنک میں نشے کی گولیاں ملا کر بے ہوشی کی حالت میں بنائے تھے۔ وہ اتنا وحشی بن چکا تھا کہ اسے خود کو روز کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتے ہوئے دیکھنے کا جنون ہو گیا تھا۔ روز یہ ویڈیوز دیکھ کر چیخیں مار کر رونے لگی۔ البرٹ نے میسج میں بہت ساری گندی باتیں اور گالیاں بھی لکھیں۔
اور یہ بھی لکھا کہ میں نے یہ ویڈیوز سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر وائرل کر دیے ہیں۔ تم نے مجھے ڈیورس دے کے تباہ کیا ہے، اب میں تمہیں بھی تباہ کر دوں گا۔ روز پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنے پیرنٹس کے کمرے میں چلی گئی اور انہیں البرٹ کی یہ حرکت بتا کر روتے ہوئے ہی بے ہوش ہو گئی۔ اسے اس کے بھائی اور بھابھی نے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا۔ 1 گھنٹے بعد خبر آئی کہ البرٹ نے خود کو امریکہ میں اپنی ہی بندوق سے گولی مار کر خودکشی کر لی ہے۔ روز اس کے لیکڈ ویڈیوز کی وجہ سے صدمے سے کوما میں چلی گئی تھی۔ لیکڈ ویڈیوز کی وجہ سے 1 ہفتے سے اس کی فیملی کو ریلیٹیوز اور ویل وشرز کے فون کالز اور میسیجز آ رہے تھے۔ اس کی فیملی کا جینا محال ہو گیا تھا۔ سارے سماج میں اس معصوم کی بدنامی ہونے لگی۔ اسے 1 ہفتے بعد ہوش آیا۔ اس نے دیکھا اس کے سامنے اس کے بھائی اور بھابھی کھڑے ہیں۔ جب اس نے پیرنٹس کے بارے میں پوچھا تو اس کی بھابھی روتے ہوئے اس کے پاس آ کر اسے گلے لگا کر بتانے لگی کہ اس کے ڈیڈی کو صدمے سے سیکنڈ ہارٹ اٹیک آیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی، اور اس کی ممی بھی برین سٹروک کی وجہ سے ICU میں ہے۔ جب روز کی حالت تھوڑی سدھرنے لگی تب اس کے بھائی اور بھابھی اسے ہاسپٹل سے گھر لے کر آ گئے۔ وہ اپنے کمرے میں ہی بند ہو گئی تھی۔ بس کھانے پینے کی چیزیں جب اس کی بھابھی لاتی تو وہ دروازہ کھولتی۔ جہاں کچھ لوگ اس کے ساتھ ہمدردی کر رہے تھے، وہیں زیادہ تر لوگ اس کا مذاق بنا رہے تھے اور اس کو ذلیل بھی کر رہے تھے۔ ظالم البرٹ تو جہنم میں جا چکا تھا، مگر اس نے روز کی زندگی کو بھی جہنم سے کم نہیں بنایا تھا۔ آہستہ آہستہ روز کے رشتہ داروں نے بدنامی کے ڈر سے اس کی فیملی سے رشتہ توڑ دیا۔ ایک دن روز کے بھائی اور اس کی بھابھی نے اسے اکیلے میں سمجھایا کہ تمہارا یہاں رہنا اب ٹھیک نہیں ہے، تم ماریا آنٹی کے پاس چلی جاؤ۔ ماریا آنٹی روز کی ممی کی چھوٹی بہن تھی۔ ماریا آنٹی کیرلا میں ایک آئی لینڈ پر اکیلے رہتی تھی۔ وہ بیوہ ہو چکی تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ روز کو بچپن سے بہت چاہتی تھی۔ انہوں نے روز کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا۔ روز آخری بار اپنی ممی کو دیکھنے ہاسپٹل آئی۔ اس کی ممی اب بھی ICU میں کوما میں تھی۔ انہیں دیکھ کر ان سے گلے لگ کر روز کیرلا چلی گئی۔ روز نے سارے سفر میں سکارف، فیس ماسک اور گوگل پہنے رکھا تھا تاکہ اس کو کوئی پہچانے نہ۔ وہ کیرلا میں ماریا آنٹی سے مل کر بہت روئی۔ ان کے پاس 2 کیئر ٹیکرز ننز تھے۔ انہوں نے روز کو حوصلہ دیا اور ہمت دلائی۔ دن بدن روز کے اندر جینے کی امید ختم ہونے لگی تھی۔ وہ ماریا آنٹی کے بنگلے کے کمرے میں اکیلی رہتی تھی۔ وہ اپنے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور سوشل کانٹیکٹس ڈیلیٹ کر چکی تھی۔ اس نے کیرلا میں نیا فون نمبر لیا جس میں صرف اس کے بھائی، بھابھی اور ماریا آنٹی کا نمبر سیو کیا تھا۔ دن میں ایک بار اس کا بھائی یا اس کی بھابھی اس کو ضرور کال کرتے تھے۔ ماریا آنٹی کھانا اس کے ساتھ اس کے کمرے میں کھاتی تھی۔ روز اب کمرے سے باہر بھی نہیں آتی تھی۔ روز نے ایک دن ہیئر ٹرمر سے اپنے سارے بال کاٹ دیے، کیونکہ اب اسے اچھا رہنا، سجنا سورنا، تیار ہونا بالکل پسند نہیں تھا۔ اس نے آئینہ دیکھنا تک چھوڑ دیا تھا۔ وہ جب بھی اپنے چہرے اور اپنے جسم پر جلے ہوئے داغ اور زخموں کے نشان دیکھتی تو اسے البرٹ کے ظلم اور حیوانیت کی یاد آتی اور وہ زور زور سے رونے لگتی۔ وہ دن بدن بیمار رہنے لگی تھی۔ ایک لیڈی ڈاکٹر ہر ویک ہوم وزٹ کرتی اور اسے نیند آنے کے لیے، آرام آنے کے لیے دوائیں دے جاتی تھی، کیونکہ اب وہ البرٹ کے ٹارچر کو یاد کر کے گھنٹوں روتی رہتی تھی۔
جس کی وجہ سے اسے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ ماریا آنٹی اور ان کی دونوں کیئر ٹیکرز اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ دن بدن اس کی مینٹل ہیلتھ بہت خراب ہو رہی تھی۔ وقت یوں ہی بیتتا گیا اور اب روز کو کیرلا میں 1 سال سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ روز کی ممی اب بھی کوما میں تھی۔ 1 سال سے وہ بامبے بھی نہیں گئی تھی۔ اس کے بھائی بھابھی اس کی ممی جو کہ اب بھی کوما میں تھی ان کی وجہ سے کبھی کیرلا نہیں آ سکے، مگر اس سے ہر دن فون کال پر وہ بات ضرور کرتے تھے۔ کیرلا میں 2 دن سے طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کی اپنے بھائی بھابھی سے 2 دن سے کوئی بات نہیں ہو سکی۔ آج آفٹرنون سے موبائل سروس سٹارٹ ہوئی۔ شام کو ماریا آنٹی اس کے کمرے میں آئی اور روز کو گلے لگا کر رونے لگی۔ روز کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ تب انہوں نے روتے ہوئے کہا، پرسوں شام کو روز کی ممی کی ڈیتھ ہو گئی۔ طوفان میں موبائل نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے کانٹیکٹ نہیں ہو سکا۔ کل اس کی ممی کا فنرل بھی ہو گیا۔ روز چیخیں مار کر رونے لگی۔ وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے بھائی بھابھی نے اس سے ویڈیو کال پر بات بھی کی۔ وہ خوب روئے اور کہا کہ تم بامبے مت آنا، ہم کچھ دن میں تم سے ملنے کیرلا آئیں گے۔ آج اس کی ممی کی ڈیتھ کو 10 دن ہو چکے تھے۔ آج وہ اکیلے میں بیٹھ کر افسوس کرنے لگی کہ اسے آخری بار اپنی ممی سے ملنے بھی نہیں ملا اور نہ ہی ان کے فنرل میں جانے ملا۔ روز کو لگا کہ یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ وہ البرٹ سے ڈیورس لیتی، نہ اس کے پیرنٹس کا اور اس کا یہ حال ہوتا۔ اس نے سوچ لیا کہ بھائی بھابھی کے آنے سے پہلے آج رات کو ہی وہ زہر اور نیند کی گولیاں کھا کر مر جائے گی۔ رات کو کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں گئی اور اس نے کبٹ کھول کر زہر اور نیند کی گولیاں نکالی جو وہ سونے سے پہلے کھانے والی تھی۔ اچانک سے اس کے دروازے پر کیئر ٹیکر نے ناک کیا اور کہا کہ تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ وہ زہر اور گولیاں کبڈ میں رکھ کر اسکارف اور ماسک پہن کر نیچے آ گئی۔ ماریا آنٹی دروازے پر کسی آدمی سے بات کر رہی تھی۔ جب وہ باہر گئی تو وہ اس شخص کو دیکھ کر دیوار سے لگ کر رونے لگی اور روتے ہوئے وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ انجان شخص کوئی اور نہیں، اس کا بیسٹ فرینڈ ڈیوڈ تھا۔ ڈیوڈ اور ماریا آنٹی نے روتی ہوئی روز کو سنبھالا۔ وہ رو کر کہنے لگی، ڈیوڈ آئی ایم ڈسٹرائڈ، آئی وانٹ ٹو ڈائی، اور روتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد جب روز کو ہوش آیا تب اس نے ڈیوڈ سے پوچھا کہ اس کو یہاں کا پتہ کیسے ملا۔ تب آہستہ آہستہ ڈیوڈ نے اسے سب بتانا شروع کیا۔ ڈیوڈ نے بتایا کہ جاب لگنے کے کچھ مہینوں بعد اس کے ڈیڈی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ اکیلا ہو گیا تھا۔ پھر کمپنی نے اسے کلائنٹ سائٹ پر انگلینڈ بھیج دیا تھا۔ وہاں وہ 1 سال رہا تو اس کے کام اور انٹیلیجنس کو دیکھ کر کلائنٹ کمپنی نے اسے ہائر کر لیا اور اسے اپنے پے رول پر نوکری دے دی۔ وہاں اس کی سیلری انڈیا کے جاب سے 10 گنا زیادہ تھی۔ جب وہ انڈیا لوٹا تو اسے روز کے لیکڈ ویڈیوز کا پتہ چلا۔ وہ چاہ کر بھی روز کو کانٹیکٹ نہیں کر سکا۔ بس کسی طرح ہمت کر کے وہ روز کی ممی کو دیکھنے ہاسپٹل پہنچا۔ روز کی بھابھی جانتی تھی کہ ڈیوڈ آج بھی روز کو بھلا نہیں سکا تھا۔ انہوں نے ڈیوڈ سے ریکویسٹ کی کہ وہ انگلینڈ واپس جانے سے پہلے ایک بار روز سے ضرور ملے کیونکہ وہ بہت ٹوٹ چکی ہے۔ انہوں نے ہی روز کا کیرلا کا ایڈریس ڈیوڈ کو دیا۔ روز نے ڈیوڈ سے ضد کر کے
اسے بامبے اس کی ممی ڈیڈی کی قبر پر لے جانے کے لیے کہا۔ کسی طرح سے اس نے ماریا آنٹی اور ڈیوڈ کو منا لیا۔ اپنا چہرہ اور اپنی پہچان چھپانے کے لیے وہ سارے سفر میں سکارف، گوگل اور فیس ماسک پہن کے رہتی تھی۔ وہ ڈیوڈ کے ساتھ کیرلا سے فلائٹ سے بامبے آئی۔ ڈیوڈ نے روز کو ایئرپورٹ سے اس کے پیرنٹس کی قبر پر لے گیا، جہاں وہ دونوں قبروں کو لپٹ کر بے انتہا روئی۔ وہ اسے وہاں سے اس کے بھائی بھابھی سے ملنے اس کے گھر لے گیا۔ وہ بھائی بھابھی سے 1 سال بعد مل کر اتنا روئی کہ اس کا سنبھلنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی بھابھی تو اسے دیکھ کر ایسے رونے لگی جیسے کوئی ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو مل کر رو رہی ہو۔ پھر وہ لوگ اسے اس کے کمرے میں لے گئے اور اسے روتے روتے ہی نیند آ گئی۔ انگلینڈ جانے سے پہلے ایک دن ڈیوڈ نے روز سے کہا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ روز حیران تھی۔ وہ رونے لگی اور ڈیوڈ سے کہا وہ اپنی زندگی خراب نہ کرے، اس کے پاس پوری زندگی پڑی ہے۔ ڈیوڈ نے کہا کہ وہ اسے ایک نئی زندگی دے گا۔ اس نے روز کے بھائی بھابھی سے اجازت لی اور روز کا ہاتھ مانگا۔ انہوں نے بھی ڈیوڈ کو سمجھایا کہ تم سب کچھ جان کر بھی اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ تب اس نے ہاں کہا۔ ڈیوڈ اور روز کی اس کے بھائی بھابھی نے بہت ہی خاموشی سے شادی کروا دی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ روز کو لے کر انگلینڈ چلا گیا، مگر اب بھی وہ اپنا چہرہ سکارف، فیس ماسک اور گوگل سے چھپا کر ہی رہتی تھی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ یہاں تک کہ وہ اپنا چہرہ آئینے میں بھی نہیں دیکھتی تھی۔ شاید وہ اپنے آپ سے ڈرتی تھی کیونکہ اسے اپنے چہرے میں اپنا ماضی نظر آتا تھا۔ وقت یوں ہی بیتتا گیا۔ کچھ سالوں کے بعد کیرلا میں ماریا آنٹی کے گھر پر ایک دن صبح صبح بیل بجتی ہے۔ جب ان کی کیئر ٹیکر دروازہ کھول کر دیکھتی ہے تو ایک بہت ہی خوبصورت انجان لڑکی اپنے ہاتھ میں ایک بچے کے ساتھ کھڑی ہے۔ ماریا آنٹی اس لڑکی کو پہچان نہیں سکی تو اس لڑکی نے بتایا کہ وہ ان کی نیز روز ہے۔ ماریا آنٹی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ روز ہی ہے، روز جس کا پورا چہرہ بدل چکا تھا، جو بالکل بھی پہلے جیسی روز نہیں لگ رہی تھی۔ روز نے بتایا کہ ڈیوڈ نے انگلینڈ میں اسے لے جا کر وہاں اس کی پلاسٹک سرجری کروا کر اس کا چہرہ ہی بدل دیا۔ اب اس کے جسم سے سارے جلے ہوئے داغ اور زخم بھی غائب ہو چکے تھے۔ اس نے روز کا نام بھی بدل دیا تھا اور اب وہ لیزا ڈیوڈ فرنینڈز بن چکی تھی۔ اب اسے ایک نئی پہچان مل چکی تھی۔ ماریا آنٹی روز کے گلے لگ کر بہت روئی۔ وہ لوگ ماریا آنٹی سے ملنے اور اپنے بیوی کو ملوانے کیرلا لائے تھے، کیونکہ مشکل وقت میں ماریا آنٹی نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ ماریا آنٹی کے گھر سے جانے سے پہلے روز اس گھر میں موجود اس کمرے میں گئی جہاں وہ رہا کرتی تھی، جہاں اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اس کمرے میں موجود سنگار دان کے آئینے کو دیکھا جس پر بہت دھول لگی ہوئی تھی۔ اس نے آئینے کو ایک کپڑے سے صاف کیا اور اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر خوشی سے بھری ہوئی آنکھوں سے مسکرانے لگی۔ جس روز کو آئینہ دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، آج وہ آئینے میں اپنی نئی زندگی کو دیکھ رہی تھی۔ شاید پرانی روز اس کمرے میں ہی اس رات ختم ہو چکی تھی، مگر اسی کمرے میں اسی رات اس کو ڈیوڈ کے آنے سے دوبارہ زندگی ملی تھی۔ یہ نئی زندگی اسے ڈیوڈ نے دی تھی۔ روز جو جیتے جی مر چکی تھی، لیزا اس کا نیا نام، اس کا نیا جنم تھا۔ جو روز بنا سکارف، بنا گوگلز
اور بنا فیس ماسک کے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، آج وہ بے خوف ہو کر سکون سے اپنے نئے چہرے، نئی پہچان کے ساتھ اپنی نئی زندگی گزارنے لگی تھی۔ وہ جی بھر کے جینے لگی تھی، اور اب اس کی زندگی بھی دوبارہ سے سانسیں لینے لگی تھی۔ زندگی جب آپ سے بہت کچھ چھین لیتی ہے، تب ہمیشہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ضرور کچھ لوٹاتی ہے، وہ بھی کچھ اس طرح سے کہ آپ کے سارے درد مٹ جاتے ہیں، سارے زخم بھر جاتے ہیں۔ آخر میں نوجوان نسل کو بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اور ان سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا اور اسمارٹ فون کے اس دور میں دوسروں کے گھروں کی عزت کا بھی اتنا ہی خیال رکھیے جتنا کہ آپ اپنے گھر کی عزتوں کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ زندگی خراب ہونے میں ایک پل نہیں لگتا، مگر اسے بنانے میں زمانے لگ جاتے ہیں۔ آج بھی نہ جانے روز جیسی کتنی ہی معصوم، بے بس اور مظلوم بیٹیاں کسی حیوان کی درندگی کا شکار ہو کر لیکڈ ویڈیوز اور لیکڈ فوٹوز کی وجہ سے اپنے وجود اور اپنی پہچان کو چھپانے کے لیے، سماج کے ستم سے بچنے کے لیے اپنی جان دے دیتی ہیں، ذہنی بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں، گمنام ہو جاتی ہیں، اپنوں سے، سماج سے، دنیا سے دور ہو جاتی ہیں، زندہ رہ کر بھی زندہ لاش بن جاتی ہیں۔ ہر کسی کی قسمت میں ڈیوڈ جیسا نیک دن انسان نہیں ہوتا۔ دوستوں، ہم پیدا تو انسان ہی ہوتے ہیں، مگر بہت کم ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انسان ہو کر بھی دوسروں کے لیے فرشتے بن جاتے ہیں۔ حقیقت میں مرد تو وہی ہوتا ہے جس کے ہونے سے انجان عورتیں بھی خود کو محفوظ سمجھے، اور جو ہر ایک عورت کا اتنا ہی احترام کرتا ہے جتنا کہ وہ اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنی بیٹی کا احترام کرتا ہے۔